پیارے اسلامی بھائیوں، نیا سال آنے والا ہے۔ 2025 کا اختتام اور 2026 کی ابتدا ہونے والی ہے۔ وہ رات آنے والی ہے کہ جس رات ہمارے کیلنڈر کی تاریخ بدلتی ہے۔ آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں مل کر دعا میں شامل ہو جائیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے پچھلے کیے ہوئے گناہ معاف فرما اور آنے والا سال ہمارے لیے برکتوں اور رحمتوں کا سال بنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا حل المشکلات حل المشکلاتنا یا اللہ یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا یا اللہ یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا یا اللہ یا ستار العیوب استر عیوبنا بسترک الجمیل یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ یا رجاء السائلین یا امان الخائفین یا ذا الجلال والاکرام نسألک حسن الختام۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا حاسبنی حسابا یسیرا ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامہ۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے، اے رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے سے بدلنے والے، اے ماہ و سال کو بدلنے والے، اے کریم مولا، اے دکھوں کو خوشیوں سے بدلنے والے، اے غموں کو راحتوں سے بدلنے والے، اے بے قراروں کو قرار دینے والے، اے بے چینوں کو چین دینے والے، اے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنانے والے، اے دریائے نیل کو اپنے کرم سے حکم دے کر حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے راستہ نکالنے والے مولا، اے حضرت ابراہیم پر اتنی بڑی آگ کو گلزار بنانے والے پروردگار، تیرے گناہگار بندے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ پہلے تو تیرے دربار میں ہم توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ یہ 2025 اختتام ہونے کو ہے، بلکہ جو پچھلی ساری زندگی گزری ہے اے کریم جو غلطیاں ہو گئی معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے۔ اے پروردگار اب جو نیا سال آنے والا ہے یہ ہمارے لیے رحمتوں والا، برکتوں والا، عافیتوں والا سال بنا دے۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں، جن جن غموں میں جن جن دکھوں میں ہم گرفتار ہیں وہ تجھے سب معلوم ہے۔ اے اللہ یہ 2026 ہمارے دکھوں کا مداوع بنا دے، ہماری بے قراریوں کو قرار دے دے، ہماری بے چینیوں کو چین دے دے۔ اے اللہ غموں کے اندھیرے سے نکال کر خوشیوں کے اجالے میں داخل کر دے۔ پروردگار عالم یہ سال صحت والا سال عطا فرما۔ جتنے بیمار ہیں جو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، ہم میں بیمار ہیں، ہمارے گھر والوں رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں، اے شفا دینے والے یہ سال ہمارے لیے شفا والا سال بنا دے۔ اے اللہ جن کے پاس روزگار نہیں ہے، جو بے روزگار ہیں، اے کریم مولا یہ سال ان کے لیے حلال طیب آسان روزگار والا سال بنا دے۔ اے اللہ جو روزگار والے ہیں مگر تنگی میں ہیں، پریشانی میں ہیں، پورا نہیں ہو رہا ہے، اے کریم یہ سال برکتوں والا، رحمتوں والا سال بنا دے۔ سب کے دسترخوان کو وسیع کر دے، سب کے روزگار کو اے اللہ اور برکت والا کر دے۔ اے اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں یہ آنے والا سال ان کے قرضوں سے خلاصی والا سال بنا دے، ان کے قرضے اتر جائیں۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں اے کریم یہ آنے والا سال ان کے لیے اولاد والا سال بنا۔ جو بیٹوں کے تمنائی ہیں انہیں بیٹا عطا کر دے، جو بیٹیوں کے تمنائی ہیں انہیں بیٹیاں عطا کر دے۔ اے پروردگار جو رشتوں کے انتظار میں ہیں یہ والا سال پروردگار ان کے لیے اچھے اور نیک رشتے والا سال بنا دے۔ جن بچوں بچیوں کے رشتے ہو گئے ہیں اے اللہ ان کو گھروں میں خوشیاں نصیب فرما، جن گھروں میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں اے اللہ یہ سال اور آگے باقی زندگی امن والی، سکون والی، راحتوں والی کر دے۔ اے پروردگار جو جس پریشانی میں ہے، جو جس مصیبت میں ہے اے اللہ یہ نیا سال ان مصیبتوں سے چھٹکارے کا سال بنا دے۔ بالخصوص دعا ہے یہ سال ہمارے لیے مکے والا سال بنا دے، یہ سال مدینے والا سال بنا دے۔ اے اللہ اسی سال ہمیں حج بھی نصیب فرما، عمرے کی سعادتیں بھی عطا فرما۔ پروردگار آنے والا سال ہمیں قرآن پاک کے نور سے منور ہونے والا سال بنا دے۔ ہم میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے پورا قرآن ترجمہ اور تفسیر
تفسیر سے نہیں پڑھا، اے اللہ اس سال خوب تلاوت کرنے کی، قرآن ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ سال ایسا سال ہو، ایسا تاریخی سال ہو کہ اس سال ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو اور آگے زندگی بھی نمازی والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ سال ہمارے اخلاق کو بہتر کرنے والا سال بنا دے، ہمارے اندر نرمی آ جائے، ہمارے اندر شفقت آ جائے۔ اے اللہ درگزر کی عادت عطا فرما، جھگڑے کی اور اے اللہ لان تان کی اور غیبت کی، بدگمانی کی، تکبر کی، ان بری عادتوں سے ہم سب کو نکال دے۔ انتقام کی آگ میں جو جل رہے ہیں مولا یہ سال انتقام سے دور رہ کر محبتوں کو پھیلانے کا سال بنا دے۔ جن کے رشتے ٹوٹ گئے ہیں، جن کی دوستیاں ختم ہو گئی ہیں، جو رشتہ دار الگ ہو گئے ہیں، اے اللہ یہ سال جوڑنے والا سال بنا دے۔ یہ سال محبتیں پھیلانے والے ہم بن جائیں۔ اے اللہ جو ٹوٹ گئے رشتے اس کو جوڑنے والے بن جائیں، جو مسلمانوں سے قطع تعلق ہو گئی ہے اے اللہ اس کو جوڑنے والے بن جائیں۔ اے اللہ اگر کہیں خاندانی دشمنی، قبیلے کی دشمنی، لسانی دشمنی چل رہی ہے اے اللہ مسلمانوں کو شیر و شکر کر دے، دشمنیاں ختم کر کے شیر و شکر ہو کر جینے والا سال بنا دے۔ اے اللہ یہ سال ہمارے وطن کے لیے بھی برکتوں والا، عافیتوں والا، ترقی والا سال بنا دے۔ اے اللہ یہ سال مسلمانوں کے لیے بھی ترقی والا سال بنا، مسلمان دنیا میں جہاں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، جہاں کفار غلبہ ڈال رہے ہیں اے اللہ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، فلسطین کے، غزہ کے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ یہ سال ہمیں بیت المقدس عطا فرمانے والا سال بنا، اس سال ہم بیت المقدس کو آزاد دیکھیں اور کاش وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھنا بھی نصیب ہو جائیں۔ اے رب کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ اے کریم، اے پروردگار یہ سال دعوت اسلامی کی ترقی والا سال بنا دے، امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر، عافیت، صحت والی زندگی عطا فرما، مبلغین دعوت اسلامی، مبلغات دعوت اسلامی دنیا بھر میں جہاں جہاں اے اللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ ان کی زبان میں، ہم سب کی زبان میں تاثیر عطا فرما، ہمارے اوقات میں برکت عطا فرما، ہماری صحت میں برکت عطا فرما، ہمارے لیے راستے آسان کر دے، راہیں کھول دے، اور اے اللہ ہماری مدد فرما، مددگار پیدا فرما۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا۔ اور جو میں نے ابھی حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ آج کل مہنگائی بہت ہے، ہماری جو ارننگز ہیں وہ کم ہیں، ہماری اسپینڈنگ زیادہ ہیں، ہمیں خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں رزق میں برکت کے لیے۔ آج میں نے آپ کو وہ وظیفہ بتانا ہے کہ کسی عام آدمی سے نہیں، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رسول کو یہ وظیفہ بتایا۔ غور سے سنیے، بالخصوص اگر آپ کسی وجہ سے رزق کی تنگی کا شکار ہیں، آپ کو مہنگائی ستا رہی ہے اور آپ کی ارننگز اور اسپینڈنگ میں ڈفرنس ہو گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور عرض کرتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کہتے ہیں ایک شخص نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس شخص نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کمپلین کی کہ حضور پیسے پورے نہیں ہو رہے، گھر بڑا ہے، کھانے والے زیادہ ہیں، میری روزی میں تنگی ہے۔ نبی پاک نے اسے رپلائی کیا دیا؟ نبی پاک نے فرمایا جب بھی گھر میں جایا کرو تو گھر میں جا کر سلام کیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پہلی بات۔ پھر فرمایا اس کے بعد میری ذات پر، نبی پاک فرماتے مجھ پر درود پڑھا کرو۔ پھر تیسری بات فرمایا پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ اب میں ریپیٹ کروانا چاہوں گا، جس طرح آپ اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی کا سبق یاد کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیں تاکہ آج یاد ہو جائے۔ 3 باتیں نبی پاک نے فرمائی۔ پہلی بات، گھر جا کر سلام کرنا ہے۔ کیا کریں گے گھر جا کر؟ کوئی ہو یا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے نبی پاک پر درود پڑھنا ہے، پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ 3 باتیں نبی پاک نے صحابی رسول کو بتا دی۔ اب رزلٹ کیا، ریوارڈ کیا ملا؟ اس شخص نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ آفٹر دیٹ رزلٹ کیا ملا؟ اللہ نے اتنے رزق میں برکت ڈال دی کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بھی وہ بانٹنے لگ گیا۔ درود پاک، سبحان اللہ، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ نہ جانے اس کے کتنے فوائد ہیں۔ آپ کو جو پرابلم ہے آپ درود پاک پڑھیں اس نیت سے، اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس پرابلم کو دور کر دیتا ہے۔ تو براہ کرم اگر میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن، کوئی ویور کسی طرح کی بھی رزق کی تنگی کا شکار ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ فارمولہ ہے جو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ جب بھی گھر جائیں سلام کریں، درود پاک پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ آج میں جس ٹاپک پر آپ سے اسپیشلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں
بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے میں اسٹرگل کرتے ہیں. وائی یو ہیئر ٹو اسٹڈی؟ آپ کیوں آئے ہیں پڑھنے کے لیے؟ آپ کو ایک برائٹ فیوچر چاہیے. آپ بہت سارے ہوں گے جو ٹنڈو جام کے رہنے والے نہیں ہوں گے. کوئی حیدرآباد سے ہوگا, ہو سکتا ہے سندھ کے دیگر شہروں سے آپ آئے ہوں گے. انسان اپنی لائف میں بہت ساری اسٹرگل کرتا ہے اینڈ ہی ہیو نو گارنٹی ٹو ٹیک اے گڈ فیوچر. اس کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ میں یہ اسٹرگل کروں گا تو بہت اچھا فیوچر ہو جائے گا, بٹ ہی از ٹرائنگ. اور کرنی چاہیے. پڑھائی اچھی کروں گا تو اچھی جاب مل جائے گی, جاب مل جائے گی تو اچھے انسینٹیوز مل جائیں گے, میں آگے جا کے اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں گا. لوگ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جاتے ہیں کہ چلو فیملی یاد تو آئے گی, وطن کی یاد بھی ستائے گی, وہ کلچر وہ آرام بھی نہیں ملے گا, مگر پھر کچھ عرصے کی محنت کے بعد وہ دن آئے گا کہ میں اپنی فیملی کو کوئی اچھا سپورٹ کر سکوں گا. اگر یہ سب کچھ جائز طریقے سے ہے تو یہ ٹھیک ہے, رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے. بٹ واٹ از مائی ٹاپک ٹوڈے؟ میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا میں اسٹرگل کرتے ہیں کسی چیز کو پانے کے لیے, بٹ وی ہیو نو گارنٹی ٹو فائنڈ دیز بیوٹیفل ریوارڈس. ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو حاصل کر لیں گے, بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹرگل. اور بعض اوقات ہاف آف لائف 15-20 سال لگ جاتے ہیں, 25 سال لگ جاتے ہیں جب جا کے ہم اس چیز کو پاتے ہیں. آج میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دنیا تو مختصر ہے نا, 60 سال 50 سال 70 سال, ماں باپ کی دعا لگ گئی تو 100 سال, پھر تو جانا ہی ہے نا. آخرت میں وہ کیا چیز ہے جو ایک مسلمان کا مطمع نظر اور الٹیمیٹ گول ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے اور وہ حاصل کرنا ہے؟ یقیناً ہر ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ میں نے جنت کو حاصل کرنا, کیونکہ مرنے کے بعد 2 ہی آپشن ہے نا, یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے. دوزخ میں تو کوئی نہیں جانا چاہتا, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. بٹ کوشچن یہ ہے کہ کیا جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی مل سکتی ہے؟ کوئی ایسا عمل ہے, کوئی ایسا پروسیجر ہے کہ میں اس پروسیجر پر عمل کر لوں تو میں ڈیفینیٹلی جنت میں چلا جاؤں؟ دس از دا بگ کوسچن. جناب, اللہ نے رزق کا وعدہ تو کیا ہے جس کی اسٹرگل میں ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں, مگر اللہ نے جنت کا وعدہ نہیں فرمایا, مغفرت کا وعدہ نہیں فرمایا. ٹھیک ہے نا, جنت تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کس کو ملنی ہے کس کو نہیں ملنی ہے. آج جو ٹاپک ہے میرا کہ کیا جنت کی گارنٹی مل سکتی ہے؟ جی ہاں, آج میں نے آپ کو انشاءاللہ احادیث کے ذریعے کچھ بتانا ہے کہ جنت کی بھی گارنٹی مل سکتی ہے. اینڈ دس از ناٹ اے بگ ڈیل. وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ جو ہم نے اپنی لائف میں کرنا ہے, اور ہم جنت انشاءاللہ گارنٹیڈ حاصل کر سکتے ہیں. اور جنت ہے کیا؟ مثال کے طور پہ آپ کو جب تک ریوارڈ ہی نہیں پتا کہ آپ یہ حاصل کر لیں گے اگر یہاں یونیورسٹی سے اس گریڈ میں پاس کر لیں گے, تو آپ پڑھتے ہی نا, آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہاں پہنچوں گا تو یہ مل جائے گا. میں مختصراً حدیثوں کے ذریعے اور قرآن پاک کی آیات کے ذریعے پہلے تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ ہے کیا, وہ کتنا بڑا ریوارڈ ہے, کیا اس سے بڑا بھی رب کا کوئی انعام ہے؟ سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور ترمذی شریف کی حدیث ہے. کہتے ہیں حضور ہم نے نبی پاک سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہمیں جنت اور اس کی تعمیر کے متعلق بتائیے. جنت ہے کیسی, اس کے مکان کیسے ہیں, اس کی تعمیر کیسی ہے؟ دا سمری آف حدیث, نبی پاک فرماتے ہیں اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے تو ایک اینٹ چاندی کی ہے, اس کا گارا مشک کا ہے اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے. There is no, ہم امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی جنت ہے جس کا گارا بھی مشک کا ہے, جس کی مٹی زعفران کی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے, نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا ہے, اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج میں آپ کو کہوں کہ دنیا کا سب سے اچھا گھر کون سا ہے, آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے آپ کو دنیا کا سب سے مہنگا گھر نظر آ جائے گا. یو کین امیجن, یو کین سی دا پکچرز آف دیٹ بیوٹیفل ہاؤس. میں کہوں گا بتاؤ دنیا کی مہنگی سواری کون سی ہے, آپ جناب کسی کا پرائیویٹ جیٹ نکال کے بتا دیں گے کہ دیکھیں یہ کتنی بڑی سواری, کتنی مہنگی سواری ہے. اچھا خوراک دنیا کی کون سی سب سے اچھی ہے, آپ سرچ کر کے مہنگے سے مہنگے کھانے میرے سامنے رکھ دیں گے کہ جناب اس 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل کا کھانا دنیا کا سب سے بیسٹ ہے. بیکاز وی ہیو ٹو چانس ٹو سی دوز پکچرز. ہم پکچرز دیکھ سکتے ہیں, ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ رب فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی ذہن کا خیال پہنچا, ہماری امیجنیشن سے بھی بیونڈ, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ نے وہ جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں, تو پھر کیوں نہ جنت کی تیاری
کی جائے, پھر کیوں نہ جنت کے لیے اسٹرگل کیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ہم یونیورسٹی سے فارغ تو ہو جائیں گے, بڑی ڈگری حاصل کر لیں گے, مگر جس پوسٹ پر جانا ہے وہاں 4 ہی پوسٹ اویلیبل ہیں, 400 اسٹوڈنٹ میں سے 4 کو سیٹ ملے گی. کیا جنت بھی ایسا ہی ہے کہ ہم سارے ہی کوشش کر لیں, بلکہ دنیا کے سارے مسلمان کوشش کر لیں تو کیا سلیکٹڈ سیٹس ہیں جنت میں؟ جگہ تھوڑی تو نہیں, اربوں مسلمان ہیں, کون جنت میں جائے گا؟ سبحان اللہ. سنو میرے رب کی جنت کتنی بڑی ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, نبی پاک فرماتے ہیں کہ جنت میں 100 منزلیں ہیں, اور ان میں سے ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے, اس کی جنت بڑی وسیع ہے. اب سنو, یہاں دنیا میں کوئی مہنگا لباس پہن لے ہم ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں, مگر جنتیوں کا لباس کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے قریب اور کنادیس کے پہنیں گے. جنتیوں کو جنتی لباس پہنایا جائے گا. سنو, جنتیوں کی عمریں کتنی ہوں گی؟ ہو سکتا ہے دنیا سے کوئی 70-80 سال کی عمر میں جائے, کوئی بچپن میں چلا جائے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اہل جنت سے کوئی چھوٹا یا بوڑھا مر جائے گا تو اسے جنت میں 30 سال کا بنا دیا جائے گا. سارے جنتی جو ہیں وہ 30 سال کے ہوں گے. سبحان اللہ. اب جنتیوں کا کھانا کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنتیوں میں جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا, لوئسٹ گریڈ یا کیٹیگری کا جنتی ہوگا, اس کے ساتھ 10,000 خادم کھڑے ہوں گے. سب کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے, دونوں پیالوں میں ایک سونے کا ہوگا, ایک چاندی کا ہوگا. ہر پیالے میں کھانے کی ایسی قسم ہوگی جو دوسرے میں نہ ہوگی. وہ آخر سے بھی ایسے ہی کھائے گا جیسے شروع میں کھائے گا. اس کو اس طرح سمجھیے, آپ کو بھوک لگی ہو اور بریانی آپ کو بڑی پسند ہو, آپ بریانی کا پہلی پلیٹ کھائیں گے بہت شوق سے, بڑی رغبت سے کھائیں گے. اگر دوسرا کھائیں گے تو اب پیٹ بھر چکا ہوگا, اتنی لذت نہیں آئے گی. فرمایا جنت میں بندہ جتنا کھائے گا اس کی لذت میں کمی نہ ہوگی, ہر نوالا پہلے نوالے جیسا ٹیسٹ دے رہا ہوگا. سبحان اللہ. اسی طرح جنتیوں کا مشروب کیا ہوگا؟ رب کا کلام فرماتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک وکأس من معین لا یصدعون عنها ولا ينزفون. قرآن فرماتا ہے ان کے لیے گرد پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے, کوزے اور آفتابے اور جام, اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کہ اسے نہ ان کے سر میں درد ہو اور نہ ہوش میں فرق آئے. ایسی پاکیزہ شراب ہوگی جو بدہوش کرنے والی نہیں ہوگی. اے دنیا کی گندی شراب پینے والو, اے دنیا کے حرام کھانے والو, اے دنیا کی حرام روزی کما کر اپنے مہنگے لباس خریدنے والو, تھوڑا صبر کر لو, حرام سے بچا لو. اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی لباس, جنتی کھانے اور پاک شراب تیار کر رکھی ہے. اور سنیے, آج بڑا عجیب کلچر ہو گیا ہے, مجھے بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا, مگر چونکہ ینگسٹرز بیٹھے ہیں اور شیطان زیادہ حملہ آور ہوتا ہے. آج مرد و عورت کے جو معاملات ہیں, آج جس طرح بے پردگی اور بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے, آج اپنے نفس کے لیے حرام کی طرف جو لوگ جا رہے ہیں, خدا کے واسطے حرام عورتوں کی طرف, برے کاموں کی طرف, بے حیائی کی طرف نہ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حوریں تیار کر رکھی ہیں, اور وہ حوریں ایسی ہیں کہ دنیا میں کوئی اس کا مماثل اور کوئی اس کا مقابل نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنتی حور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشن ہو جائے, اور ساری فضا زمین سے آسمان تک خوشبو سے معطر ہو جائے, اور اس کے سر کی اوڑھنی جو جنتی حور دوپٹہ پہنتی ہے وہ دنیا و ما فیہا, جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. یہ میں نے ایک چھوٹا سا بڑا بریف انٹروڈکشن آپ کو جنت کا دیا ہے. خدا کی قسم اگر جنت کی باتیں پڑھیں, جنت کے بارے میں ڈیٹیل سے سنیں تو ابھی بندے کا جی چاہتا ہے پھر اس دنیا میں کیا رکھا ہے. اے اللہ ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینے والی موت دے دے اور اپنی جنت میں جلدی ہمیں بلا حساب داخلہ عطا فرما دے. تو بہرحال یہ ہے وہ جنت. اب آتے ہیں what is the guarantee to enter in paradise? Is there any formula to get in paradise? کوئی طریقہ ہے کہ ہم جنت میں گارنٹیڈ چلے جائیں؟ جی ہاں, گارنٹی دینے والی ذات کون ہے؟ وہ ذات ہے جس کو رب نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے. اللہ کے حبیب جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اب میں نے آپ کو حدیث سنانی ہے, اور یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی پاک فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون سمری آف حدیث, جو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ there is no big list.
تو بہت بڑی لسٹ نہیں ہے. اے اسٹوڈنٹس، مجھے سننے والے جتنے لوگ سن رہے ہیں، 2 چیزوں کی گارنٹی مانگی ہے نبی پاک نے. If anybody give me guarantee for 2 things، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے 2 جبڑوں کے درمیان والی چیز اور 2 ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی جو کوئی گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان اور پرائیویٹ پارٹ، شرمگاہ، جو کوئی ان دونوں چیزوں کا صحیح استعمال کرے، حلال طریقے سے استعمال کر لے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. یقیناً مشکل ہے مگر کوئی لمبی لسٹ نہیں ہے. اگر ہم اس پر کانشیس ہو جائیں، پلان کر لیں، آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں نے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے. سبحان اللہ. نبی پاک اللہ کے حبیب ہیں، وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میرا یہ موضوع نہیں ہے مگر اس شاکان رسول کے لیے ایک بڑا خوبصورت نقطہ پیش کر کے آگے چلتا ہوں کہ گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ اس کا مطلب وہی گارنٹی دے سکتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہو. یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے. گارنٹی وہی دے سکتا ہے آپ کو. آپ کے اس کالج میں داخلے کی گارنٹی وہ دے سکتا ہے جس کے پاس یہ اتھارٹی ہو کہ وہ سائن کر دے تو پھر اس کے اوپر کوئی کلیم نہیں کر سکتا. اس کا کہنا آخر ہوگا. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے حبیب کو یہ پاور، یہ اتھارٹی دی ہے کہ رسول اللہ جس کے بارے میں فرما دے رب اسے جنت میں داخل فرما دے گا. اللہ نے اپنے حبیب کو یہ اتھارٹی دی ہے. سبحان اللہ. ایسے ہی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں. تو نبی پاک کا یہ فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے کیسے اختیارات سے نوازا تھا. اب آتے ہیں 2 چیزوں کی بات ہوئی اور میں اپنے اس پورے ٹاپک کو ان دونوں چیزوں کے گرد رکھوں گا کہ ہم نے اپنی زبان کیسے استعمال کرنی ہے اور اپنے آپ کو، اپنے پرائیویٹ پارٹس کو، اپنے آپ کو حرام کاری اور بدکاری سے کیسے بچانا ہے. یہ کتنے بڑے گناہ ہیں. زبان کیا ہے ذرا سمجھیے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ زبان کتنی اہمیت کی حامل ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام پارٹس آف دا باڈی زبان سے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہر پارٹ آف دا باڈی، ہاتھ، آنکھیں، کان، پیر، زبان سے کچھ کہتے ہیں. حدیث پاک ہے ایوری پارٹ آف دا باڈی کیا کہتا ہے زبان سے کہ اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تیرے ساتھ اور تیرے تابع ہیں، ہم بلونگ کرتے ہیں تجھ سے. اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. زبان ہی تو کسی کا دل توڑتی ہے نا، زبان ہی تو کسی کو گالی دیتی ہے، زبان ہی تو کسی سے جھگڑا کرتی ہے. آخر مار تو پوری باڈی کو پڑتی ہے نا. تو زبان سے سارے اعضاء کہتے ہیں تو نے سیدھا رہنا ہے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے. صحابی کا نام حضرت سیدنا حارث بن بشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کو میں اپنے اوپر لازم کر لوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے اس کو قابو کر لو. آپ سوچئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک زبان کی کتنی امپورٹنس تھی. اور یہ زبان بندے کو کہاں پہنچا سکتی ہے؟ جنت میں پہنچا سکتی ہے، اور یہی زبان بندے کو دوزخ میں پہنچا سکتی ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف ٹنگ. یہ زبان کدھر بندے کو پھنسوا سکتی ہے. یہ حدیث ذرا سنیے گا، ترمذی کی حدیث. حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ عنہ راوی ہیں. کتنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے، ایک جملہ بھلائی کا نکالتا ہے، حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا، اس کے باعث اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے. زندگی میں کوئی ایسا اچھا جملہ نکل جاتا ہے کہ اللہ اس سے اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ اس کے لیے رضامندی لکھ دیتا ہے. آقا آگے حدیث میں فرماتے ہیں اور بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا، اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتا. آج بولتے ہوئے سوچتا کون ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیسے بول رہا ہوں؟ جو منہ میں آیا وہ بولنا ہے، جیسے آیا ویسے بولنا ہے. یہ سوچنا ہی نہیں کہ میرا یہ جملہ میرے ایمان پر کیا امپیکٹ کرے گا، میرے دین، میرے عقیدے پر کیا امپیکٹ کرے گا، اللہ رسول کی کہیں اس پہ گستاخی تو نہیں ہو جائے گی، کہیں ضروریات دین کا کوئی انکار تو نہیں ہو جائے گا، کہیں سامنے والے مسلمان کا دل تو نہیں ٹوٹ جائے گا، کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ جائے گی. نہیں جناب، میری زبان ہے، میں جو چاہے بولوں. بڑی پیاری بات دانا لوگ کہتے ہیں کہ آپ سوچیں ہر عضو جو ہے وہ فری ہے، آنکھوں کے آگے کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں، کان بالکل کلیئر ہے، مگر زبان کے لیے 32 پہرے دار دیے گئے ہیں. جبڑا پورا زبان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن جب بندہ بولتا ہے تو ان پہرے داروں کا بھی خیال نہیں کرتا اور سامنے والے کا دل توڑ. اس زبان سے ہم جنت کما سکتے ہیں. جی ہاں، ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ، زور سے کہیے الحمدللہ.
اب کہیے اللہ اکبر. بڑے کیلکولیٹڈ لوگ بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنی دیر لگی یہ 3 سینٹنس کہنے میں آپ کو؟ لیس دین 30 سیکنڈز. آئی ہوپ 15 سیکنڈز لگے ہوں گے, ٹھیک ہے نا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ود ان 15 سیکنڈز اس دنیا میں آپ کیا ارن کر سکتے ہیں, کتنا کما سکتے ہیں؟ آپ بڑی سی بڑی پوسٹ پہ پہنچ جائیں, بڑے سے بڑا بزنس کر لیں. میں دعویٰ کرتا ہوں آپ کو, اگر آپ مثال دیتا ہوں, چلیں تھوڑی سی آپ کا ایگزام کیلکولیشن بھی چیک کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص مہینے کے 10 لاکھ روپے کماتا ہو, ایسے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے یہاں پر, چلے مان لیا کہ آپ 10 لاکھ کماتے ہیں, تو آپ روزانہ کتنے کماتے ہیں؟ تھوڑی سی کیلکولیشن کر لیں. تو میرے حساب سے 33,000 روپے بن جائیں گے. 33,000 35,000 موٹا حساب پکڑ لیں. روز کی آپ کی آمدنی 35,000 ہو گئی. اب اس کو ڈیوائڈ کر دیں 24 گھنٹے پر, ٹھیک ہے؟ تو موٹا حساب اگر پکڑ لیں تو شاید 1300-1400 روپے بن جائیں گے گھنٹے کے. ایسا ہی 1500 روپے لے لیں بھائی, چلے اور زیادہ بڑا حساب کر لیتے ہیں. 1500 روپے گھنٹے کے آپ کماتے ہیں تو اس کو ڈیوائڈ کر دیں 60 پر. اب منٹ کے پیسے بنائیں, 1500 روپے کی اگر آپ منٹ پہ پیسے آ جائیں گے تو آپ کے یہ پیسے کتنے بنیں گے؟ شاید 60 منٹس پہ آپ کریں گے تو 40 روپے بنیں گے. اب آپ اس کو لے آئیں 15 سیکنڈ پر یا آدھے منٹ پر, تو پتا چلا کہ مہینے کے 10 لاکھ کمانے والا بھی 1 منٹ میں چند روپے ہی کما سکتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ مگر اے اس ہال میں بیٹھنے والے عاشقان رسول, ود ان 15 سیکنڈز پتا ہے آپ نے کیا کمایا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے نبی کے سچے وعدے ہیں. جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار اللہ اکبر کہنے والے کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. دس از دا امپورٹنس آف ٹنگ. یہ زبان کی اہمیت ہے کہ بیٹھے بیٹھے وہ کما سکتا ہے بندہ جو دنیا میں بیٹھ کے نہیں کما سکتا. مگر اسی طرح اس زبان سے ہی ایسے جملے بھی کوئی کہہ جاتا ہے جو ایمان سے ہی فارغ ہو جاتا ہے. یاد رکھیے, بے ادبی, گستاخی, اللہ کی شان میں کوئی ایسا جملہ کہہ دیا, نبی پاک کے بارے میں کچھ ایسا معاذ اللہ کہہ دیا, انسان ایمان سے ہی چلا جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. اور آج کل یہ باقاعدہ پلان کیا گیا ہے, فلمی گانوں میں, چٹکلوں میں, کامیڈی شو میں عجیب عجیب سی باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ لوگ مزے مزے لے کے سن رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں, کہکے لگا رہے ہوتے ہیں, یا دوستوں کو سنا رہے ہوتے ہیں, آگے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں, دیکھو یار کیا زبردست چٹکلا آیا ہے, کیسا زبردست اس نے جوک سنایا ہے. جوک کے ذریعے ایمان پر بات کر رہے ہو. سوچتے نہیں کہ وی آر مسلمز, ہماری کوئی باؤنڈری ہے, ہم اللہ رسول اور جنت دوزخ کے بارے میں, قیامت کے بارے میں مذاق نہیں کر سکتے. مگر کس کو پڑی ہے اس کی بھائی؟ 4 کہکے لگیں گے, دوست کہیں گے کیسا جناب جولی دوست ہے, ہر بار ملتا ہے نیا لطیفہ سناتا ہے, ہر بار ملتا ہے ایک نیا جوک لے کر آتا ہے. ہم دوستوں کو خوش کرنے کے لیے ایمان برباد کر جاتے ہیں. یہ سوچتے نہیں کہ یہ زبان مجھے جہنم کے گہرے گڑھے میں گرا سکتی ہے. خدا را اس بات پر اویئر رہیے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں نے تو جہنم میں جانا ہے, میں اپنے ساتھ ان کو بھی جہنم میں لے جاؤں. اب یہاں شیطان ایک وسوسہ کسی کے ذہن میں ڈال سکتا ہے کہ یار کیا ایک جملے سے ایمان چلا جائے گا؟ اتنا ہم نے بچپن سے مسلمان ہیں, کیا ایک جملہ کہہ کر ہمارا ایمان ہم سے چلا جائے گا؟ جی جناب, میں آپ کو اب ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ جملے کی اہمیت اور ورڈنگز کی اہمیت کتنی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ایک بندہ 70 سال تک ساری زندگی غیر مسلم رہا اور مرنے سے تھوڑی دیر پہلے صدق کے دل کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا, کیا ہو گیا وہ؟ جواب دو نا. مسلمان ہو گیا نا, پچھلی کفر کی زندگی ختم ہو گئی ہے. احادیث کا مضمون ہے بندہ جب مسلمان ہوتا ہے اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک جملہ جب اسے کفر سے اسلام کی وادی میں لا سکتا ہے تو یہی ایک جملہ کسی کو ایمان سے کفر میں بھی مبتلا کر سکتا. پلیز بولنے سے پہلے سوچو تو صحیح ہم کیا بول رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو بہت ساری مثالیں ہیں کہ ایک جملے سے معاملہ سارا ہی چینج ہو جاتا ہے. اللہ کرے کہ ہم زبان کی احتیاط کو سمجھیں اور اپنے ایمان کی قدر کریں. ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ابن آدم 4 قسم کے طبقات پر ہیں. there are 4 categories. آقا فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے, جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں اور مسلمان ہی والی زندگی گزارتے ہیں, ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل رکھے. اے اللہ تو نے ہی مسلمان پیدا کیا ہے, ساری زندگی مسلمان رکھیے اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ ہو جائے. دوسری کیٹیگری نبی پاک فرماتے ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد ہے, جو لوگ کفر پہ پیدا ہوتے ہیں, کافر گھرانے میں پیدا ہوئے, کافروں والی زندگی گزاری اور کفر پر ہی ان کی خاتمہ ہو گیا. ایسے بھی بہت سارے ہیں. تیسری کیٹیگری نبی پاک فرماتے ہیں کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, کفر والی زندگی گزارتے ہیں, مگر مرنے سے پہلے انہیں ایمان مل جاتا ہے اور مومن والی موت مرتے ہیں. اور ایسے بہت سارے ہیں الحمدللہ. یہ بڑی خوبصورت ایک بات ہے, جو دنیا بھر کی اسٹڈی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ, اس زمین پر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو الحمدللہ وہ ہمارا مذہب اسلام ہے. بٹ دیر از نو ون وے ٹریفک. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان تیزی سے لوگ ہو رہے ہیں تو کوئی غیر مسلم نہیں ہو سکتا, کیونکہ حدیث پاک کی اب 4تھی کیٹیگری سنو. آقا فرماتے کچھ لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, مسلمانوں والی زندگی گزارتے ہیں,
مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا. ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. ہم میں سے کس کو یہ کانشیس ہے, کس کو یہ فکر ہے؟ آج آپ کے جیب میں قیمتی موبائل ہو, آپ بار بار جیب پر ہاتھ رکھتے ہیں, یار موبائل ہے کہ نہیں ہے. موٹر سائیکل نئی لے لیں تو 2 لاک لگاتے ہیں. اچھی گاڑی ہو تو ٹینشن ہوتی ہے پارکنگ کدھر کروں گا. جتنی قیمتی چیز ہے اتنا آپ کو خیال ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, مگر آپ سے سوال کرتا ہوں, ایک مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اس کا ایمان ہے. مگر if you have you take any precautions for your ایمان, کہ آپ نے اپنے ایمان کے لیے کوئی خیال رکھا, کوئی تیاری کی, کسی سے پوچھا کہ یار ایمان کیسے چھن سکتا ہے, کیا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے؟ کونین کے والی ہیں, رب کے حبیب ہیں, جن کے صدقے میں اور آپ مسلمان ہوئے. وہ نعت پڑھتے ہیں نا, تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. ارے نبی پاک کے صدقے میں دین ملا ہے. مگر اللہ کے حبیب کی دعا کیا ہوتی تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ کے حبیب دعا کرتے. ہم میں سے کون ایمان کے لیے دعا کرتا ہے؟ سوچو, ایمان کا احساس کرو. اور یہ ایمان زبان کی بے احتیاطی سے جا سکتا ہے. بالکل اسی طرح زبان کا ایک اور بڑا رانگ استعمال, بڑا غلط استعمال, وہ ہے جھوٹ بولنا. ینگسٹرز بیٹھے ہیں, آج بات بات پر لوگ جھوٹ بولتے ہیں. پہلے کے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ یار لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں. آج تو ایسا لگتا ہے لوگ کبھی کبھی سچ بولتے ہیں. ہر بات میں جھوٹ بولنا ہے. آپ آج اسکول یونیورسٹی کیوں نہیں آئے؟ تو گھر میں فلاں بیمار تھا. اچھا اب کیوں نہیں آئے؟ تو وہ میں بیمار تھا. اب کیا ہوا؟ فلاں کا انتقال ہو گیا. اب جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا تو لوگے, اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ غور کریں. جھوٹا جو ہے نا ہمیشہ مضطرب رہتا ہے. یاد رکھیں, کچھ لوگ کہتے ہیں میں سکون نہیں ملتا. آج میں آپ کو ایک فارمولا دے دیتا ہوں. اف یو وانٹ ٹو بیکم اے پیسفل, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ بھی پیسفل رہے, آپ سکون کی نیند سوئیں, آپ سچ بولنا شروع کر دیں. سچا ہمیشہ پرسکون ہوتا ہے, جھوٹا مضطرب اور ٹینشن میں رہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ سب کو جھوٹ بول کے ٹینشن میں رہ رہا ہوتا ہے. کدھر رہتے ہو؟ غلط بتایا ہے. کیا کرتے ہو؟ غلط بتایا ہے. کون سے ڈپارٹمنٹ میں غلط بتایا ہے. تنخواہ کتنی ہے؟ غلط بتایا ہے. برادری کون سی ہے؟ وہ بھی غلط بتایا, کیونکہ بتانا نہیں ہے میں کیا کرتا ہوں. اب غریب علاقے سے آیا ہے, کہتا ہے میں امیر علاقے سے ہوں. اب جھوٹ بولا تو اب یاد رکھنا پڑے گا کہ میں نے فلاں کو گھر یہ بتایا تھا, فلاں کو خاندان یہ بتایا تھا, فلاں کو گریڈ یہ بتایا تھا. ہر وقت اپنی فائل یاد رکھنی ہوگی کہ میں نے کہاں کیا جھوٹ بولا ہے. سچے کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے نا, جو بتایا تھا صحیح بتایا تھا, دوبارہ پوچھو گے دوبارہ بھی بتا دوں گا. تو ہمیشہ سچ بولیں, کیونکہ ہم سچے نبی کے غلام ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. سچے نبی کا غلام کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اور اتنا سخت عذاب ہے جھوٹ بولنے والے کے بارے میں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج کے ایک شخص دکھایا گیا کہ جس کو فرشتے اس کے ایک گال پر, کبھی آپ ڈینٹسٹ کے پاس گئے؟ ڈینٹسٹ جب کسی کی داڑھ وغیرہ میں کوئی علاج کرتا ہے نا تو منہ کو کھولتا ہے زیادہ. جب زیادہ منہ کھلتا ہے تو بہت درد ہوتا ہے, جبڑے بھی درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نبی پاک فرماتے ایک زنبور ہوگا, لوہے کا ہک کہہ لے, ایک بندے کے گال میں ڈالا گیا اور اس کو چیرتے ہوئے فرشتے گدی تک لے گئے. دوبارہ ادھر آیا فرشتہ اور یہ والا گال بھی چیرتے ہوئے گدی تک لے گیا. جب یہ والا گال گدی تک لے گیا تو یہ ٹھیک ہو گیا. یہ دوبارہ کام شروع ہو گیا, ایک کے بعد ایک کنٹینیو عذاب ہو رہا ہے. نبی پاک نے کوسچن کیا کہ یہ کون ہے, اس شخص کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کہ حضور یہ جھوٹ بولنے والے جو دنیا میں جھوٹ بولتے. کیوں جھوٹ بولتے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کی منہ سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس منہ سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. اب مجھے کئی لوگ ملتے ہیں, آپ کو بھی ملتے ہوں گے, یار مزہ نہیں ہے طبیعت میں, گھر میں برکت نہیں ہے, کاروبار ٹھیک نہیں ہے, جو دیکھو بیمار ہے, ٹینشن بڑی ہے, گھر میں لڑائی جھگڑے بڑے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ آپ جھوٹ بول 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 کر رحمت کے فرشتے دور کر دیے. خدا را سمجھیے, جھوٹ اللہ کو سخت ناپسند ہے. مسلمان کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس کو منافق کی نشانی کہا گیا. تو اپنی زبان سے اگر جنت حاصل کرنی ہے تو اس زبان کو جھوٹ سے بچانا ہوگا. اور اسی جھوٹ کا ایک اور عجیب و غریب کانسیپٹ اب کیا آ گیا ہے کہ اب جوکس بنانے, جب سے سوشل میڈیا آیا ہے ہماری نوجوان نسل کو تو پاگل کر کے رکھ دیا ہے. سارا ٹائم ہمارا جناب سوشل میڈیا میں جا رہا ہے. اب کیا ہو گیا, میرے وہ بھائی جو اب پتہ نہیں وہ ٹک ٹاک بناتے ہیں, اب پرینک کا زمانہ آ گیا ہے کہ جناب کسی کے ساتھ پرینک کریں گے, تھوڑا مزہ آئے گا, اس کو ستائیں گے, اس کے ساتھ کوئی ایسا جھوٹ بولیں گے. پہلے تو اپریل فول پر جھوٹ بولتے تھے, ہم اس کو کنڈیم کرتے تھے. اب تو پورا سال ہی فول ہے بھائی, جس کو دیکھو نیا پرینک بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ فلاں کو کہیں گے تیری ماں بیمار ہو گئی, فلاں کو کہیں گے یہ مسئلہ ہو گیا, اس کے سامنے کوئی ایسی بات کریں گے جس سے وہ پریشان ہو جائے, اس کی ویڈیو بنائیں گے. استغفر اللہ. سوچئے آپ گناہ کی بھی ویڈیو بنا رہے ہیں اپنی کچھ چھوٹی سی ویڈیو کے لیے. جو ٹک ٹاک بناتے ہیں, جو ویڈیوز بناتے ہیں اور چاہتے ہیں میرے کچھ لائکس آ جائیں, میں ذرا تھوڑا سا پاپولر ہو جاؤں, یہ چند لائکس تمہیں مروا نہ دیں. آپ گناہ کی گواہی چھوڑ رہے ہیں.
सोचो, एक गुनाह वो था रात के अंधेरे में बंदे ने किया, अल्लाह जानता है, वो जानता है, और तौबा कर ले अल्लाह से, वो करीम है, माफ कर देगा। मगर आप अपना गुनाह करके वीडियो पे छोड़ के जा रहे हैं, मैं मर भी जाऊं तब भी लोग देखते रहे और मुझे कब्र में भी गुनाह मिलता रहे। सोचिए क्या कर रहे हैं, ये शैतान किधर ले जा रहा है आपको। आपको वीडियो बनानी है, सुभान अल्लाह, कोई नेकी की बात करके वीडियो छोड़ दें, लाखों लोग देखें, अल्लाह करे और आपको रोज सवाब मिलता रहे। मैं दुनिया में ना रहूं, लोग मेरा बयान सुने, लोग मेरी बात सुने और अल्लाह करे अमल करते रहे और मुझे कब्र में भी सवाब का तोहफा मिलता रहे। वो लोग जो सवाबे जारिया वाली जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह उन्हें मुबारक करे। मगर सोचे वो शख्स कि वो ऐसा गुनाह करके जा रहा है कि खुद दुनिया में ना रहे, वो गुनाह बाकी रहेगा, उस पर लोग अमल करते रहेंगे और ऐसा ना हो तुम्हें कब्र में भी अजाब मिलता रहे। खुदारा, ये किधर जा रहे हैं हम लोग, ये कौन सी दुनिया की तरफ हम चले गए। चंद लाइक्स के लिए जनाब मेरे व्यूज बढ़ जाएं, मुझे थोड़े से यूट्यूब या फला सोशल मीडिया से पैसे मिल जाएंगे। हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। ये जो लोगों को सताने के लिए झूठ बोलते हैं ना, चंद दोस्त मिलकर किसी की फिल्म चढ़ाते हैं कि चलो यार जरा मिल के मजा लेते हैं। याद रखो, हदीस पाक का मजमून है। मैं आपको खुदा की कसम ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं कि जितनी बार सुनाना आप कहते हैं अब तो मजाक में कर रहे हैं। अरे इस्लाम तो वो है जो आंख के जरिए भी तकलीफ देने का मना करता है। हदीस पाक सुनाता हूं, नबी पाक फरमाते हैं किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि दूसरे मुसलमान की तरफ आंख से ऐसे इशारा करे कि जिससे उसे तकलीफ पहुंचे। आंख भी ऐसे गुस्से की नजर से भी नहीं देखना कि वो डर जाए। इधर तो गालियां देते हैं, हाथापाई करते हैं, छोटी छोटी बात पर लड़ाई करते हैं। बताऊंगा मैं कौन हूं, पता नहीं मैं कितना सीनियर तालिब इल्म हूं, पता नहीं मेरा क्या ओहदा है, मैं किस खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मेरे पीछे कौन है तुझे मालूम नहीं, मेरे ताल्लुक किधर तक है। अरे ठीक है, तुम आज पावरफुल हो, कोई तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता, जो मुंह में आता है तुम कहते हो, जैसा आता है जुल्म करते हो। मगर याद रखना, कयामत का दिन होगा, मजलूम का हाथ होगा और जालिम का गरीबान होगा। अल्लाह ताला मजलूम के साथ होगा। यहां जो करना है कर लो, रब की बारगाह में तुम्हारी नहीं चलेगी। और उधर पैसे देकर जान नहीं छूटेगी, उधर नेकियां देनी पड़ेंगी। तुमने नमाजें पढ़ी होंगी, तुम्हारी नमाजें कोई ले जाएगा, तुम्हारे रोजे कोई ले जाएगा, और अगर इबादतें ना हुई तो सामने वाले के गुनाह तुम्हारे सर डाले जाएंगे। वो हदीस तो बचपन से सुनी है ना कि मुसलमान वो है, हदीस पाक का मजमून है, जिसकी जबान हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। मगर बताओ ना, जमान हमसे कौन महफूज है। ये जो मजाक करते हैं, मैं उनको हदीस सुनाना चाहता हूं, अल्लाह करे उन लोगों तक पहुंचे कि जो लोगों का प्रैंक बनाकर, लोगों के साथ मजाक करके कुछ इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। हदीस पाक है, सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि कयामत का दिन होगा और मजाक उड़ाने वालों को बुलाया जाएगा जन्नत की तरफ कि आओ जन्नत के दरवाजे में आ जाओ। वो लोग भागते हुए जन्नत के दरवाजे की तरफ जब पहुंचेंगे, वो दरवाजा बंद कर दिया जाए। यही करते थे ना, लोगों को बुलाकर दरवाजे बंद कर देना, उनका मजाक उड़ाना। कयामत के दिन उन्हें जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा, वो करीब पहुंचेंगे तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। फिर नबी पाक फरमाते जब दोबारा बुलाया जाएगा ना, तो ना उम्मीदी के मारे वो जन्नत की तरफ नहीं आएंगे। आज लोगों का मजाक उड़ाने वालों का अगर कयामत में यह हाल हुआ तो क्या बनेगा। ना पहुंचाए तकलीफ। नहीं चाहिए मुझे लाइक्स, नहीं चाहिए मेरी पॉपुलैरिटी कि मैं किसी को तकलीफ देकर मशहूर हो जाऊं, किसी का मजाक उड़ाकर मेरे दोस्त खुश हो जाएं। अल्लाह को राजी करने की फिक्र करो। मैं बहुत सारी बातें जबान के हवाले से कर सकता हूं, मगर एक लिमिटेड टाइम है बयान का। मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाहता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जबान, हदीस पाक मैंने आपको सुनाई है कि नबी पाक ने गारंटी दी है, जो अपनी जबान और शर्मगाह की मुझे गारंटी दे, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। ये जबान अच्छी इस्तेमाल करो। अल्लाह ने ये जबान इतनी बड़ी नेमत दी है। मैंने अभी आपको जिक्र करवाया ना, कितना कमा लिया आपने। तिलावत कुरान करें इस जबान से, इस जबान से जिक्रुल्लाह करें, इस जबान से दुरूद पढ़ें, इस जबान से अच्छी बात करें, इस जबान से किसी से हमदर्दी की बात कर लें, किसी के दिल में खुशी दाखिल कर लें। बंदा कहने यार मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं किसी के दिल में कैसे खुशी दाखिल कर दूं। नहीं जनाब, आप मुस्कुराकर भी खुश कर सकते हैं, किसी को प्यार से मिलकर, गर्मजोशी से मिलकर खुश कर सकते हैं। आप किसी के हमदर्दी के दो बोलकर खुश कर सकते हैं। मगर इधर तो हर कोई दिल तोड़ने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। एवरीबडी रेडी टू फाइट। खुदारा नरम हो जाए, शफीक हो जाए। जन्नत में जाना है ना, तो कुछ तो एहतियात कर रही होगी ना। दावत इस्लामी में एक बड़ा प्यारा नारा लगाया जाता है, वो क्या है? पहले तोलो बाद में बोलो। हम बोल के तोल रहे होते हैं, यार क्या बोल दिया, पता नहीं क्या होगा, अब उस्ताद साहब तो नाराज हो जाएंगे, लगता है प्रोफेसर साहब बिल्कुल नाराज हो जाएंगे, लगता है फला रिश्तेदार तो अब मेरे से बिल्कुल मुखालिफ हो जाएगा, अरे वो पार्टनर तो लगता है पार्टनरशिप खत्म ही कर देगा, मैंने पता नहीं क्या बोल दिया। भाई बोलने से पहले सोचना था ना, बोलने के बाद पछता रहे। अल्लाह करे कि जबान का सही इस्तेमाल, इस जबान से गीबत ना करें, इस जबान से दिल आजारी ना करें, इस जबान से फहश बातें ना करें, गंदी बातें ना करें। इस जबान को अच्छे इस्तेमाल में लाएं, इंशाअल्लाह यही जबान आपको जन्नत में पहुंचा देगी। तो पंजाबी शायर कितनी प्यारी बात लिखते हैं, जबान, आंखें, दिल इन गंदे कामों के लिए अल्लाह ने नहीं दी है। अल्लाह ने क्यों दिया है? सुभान अल्लाह। वो कहते हैं
دل یاد بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اللہ نے ان کاموں کے لیے دل، زبان اور آنکھیں دی، گندی چیزیں دیکھنے کے لیے آنکھیں تھوڑی دی ہیں۔ ان آنکھوں سے مدینہ نہیں دیکھنا۔ عاشق رسول تو تمنا کرتا ہے کہ میرے خواب میں نبی پاک کی زیارت ہو جائے، تو جس کو نبی پاک کو دیکھنا ہے وہ گندی چیزیں کیسے دیکھ رہا ہے؟ ناپاک آنکھوں سے پھر آقا کا زیارت کیسے کرے گا؟ آنکھوں کو بچائیں حرام سے، زبان کو بچائیں حرام سے، کان کو بچائیں حرام سے۔ یقین کریں یہ آنکھیں اور کان، اب میں آتا ہوں دوسرے ٹاپک کی طرف۔ یہ دوسرا ٹاپک کیا ہے کہ شرمگاہ کو حرام سے بچانا ہے۔ یہ جو انسان بدکاری اور بے حیائی کی طرف جاتا ہے نا، یہ فوراً نہیں چلا جاتا۔ بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں، پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر انسان بدکاری کی طرف جاتا ہے، پھر وہ گناہ کا بڑا کام کرتا ہے۔ تنہائی کے گناہ سے بچنا یہ بڑی کمال کی بات ہے، اور یہ بڑے کہتے ہیں اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اللہ نصیب کر دے کہ جب گناہ کا موقع ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت اے کاش دل پر یہ خیال جاں گزی ہو جائے کہ رب دیکھ رہا۔ ایک بار حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے حضور میں گناہ سے نہیں بچ پاتا۔ پلیز ذرا غور سے سنیے گا، بہت خوبصورت کیور اور پریکاشن ہے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے اس واقعے میں۔ کہتا ہے حضور میں بچنا چاہتا ہوں، گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے بھائی یا نوجوان بھی ایسے ہوں کہ چاہتے ہیں گناہ نہ کریں مگر گناہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا اچھا ایسا کرو، گناہ کرنا چاہتے ہو؟ کہتا ہاں بچ نہیں پاتا، مجھے کرنا پڑتا ہے گناہ۔ کہا ٹھیک ہے، اب جب بھی تمہارا گناہ کرنے کا جی چاہے نا تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا۔ کہتا حضور یہ کیسے پاسبل ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے عطا کیا، اس کے بغیر تو جی نہیں سکوں گا۔ کہا اچھا اب گناہ کرنے کا جی چاہے تو ٹھیک ہے گناہ کر لینا، مگر ایسی جگہ جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ کہتا حضور ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ایوری ویئر جدھر بھی جاؤں گا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ اللہ کی کائنات ہے۔ اچھا ایسا کرو، گناہ کرنا ہے نا کرو، مگر اللہ کی زمین سے، اللہ کی کائنات سے نکل کر لو۔ کہتا ہے میں اس کی ملک اور اس کی ملکیت والی جگہ سے بھی باہر نہیں جا سکتا۔ اچھا گناہ کرنے کا جی چاہے ٹھیک ہے، کرنا چاہے تو کر لینا، مگر جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے نا تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میری روح قبض نہ کریں، میں نے ابھی توبہ کرنی ہے۔ تو کہا حضرت nobody have power to deny، کون ہے جو ملک الموت کو منع کر سکے گا کہ میری روح قبض نہ کرو؟ جو وقت ہے وہ تو آ کر رہے گا۔ فرمایا اچھا پھر ایسا کرو گناہ جتنے کرنے کر لو، مگر قیامت کے دن جب فرشتے تمہیں جہنم کی طرف لے جانے لگے نا تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میں نہیں جاتا۔ کہا حضرت یہ کس کے پاس پاور ہے؟ وہ تو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے، وہاں تو جو حکم ہو گیا اس پر عمل ہوگا۔ اب حضرت ابراہیم بن ادم نے پہلے کہتے ہیں نا مقدمہ، ایک آپ کہتے ہیں نا پہلے جزیات جمع کیے، باقاعدہ اس کا مائنڈ سیٹ بنایا، اب اسے خوبصورت سمری بیان کی۔ فرماتے بیٹا ایک بات سنو، تم اللہ کا رزق کھانا چھوڑ نہیں سکتے، اللہ کے ملک سے باہر جا نہیں سکتے، مرنے سے پہلے ملک الموت آئے تو ان کو منع نہیں کر سکتے، جہنم کے فرشتے تمہیں عذاب کے لیے لے جائیں تو ان کو بھی روک نہیں سکتے۔ جب یہ سارے کام نہیں کر سکتے تو پھر ایک کام کر لو، گناہ کرنا ہی چھوڑ دو۔ پھر وہ بندہ زاروں کتار رونے لگا اور کہتا ہے حضرت میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں۔ اے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں آپ کی لائف گزار چکا ہوں، میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں، یہ لائف بڑی ڈیفیکلٹ ہے، شیطان اس میں بڑا حملہ کرتا ہے، نفس بڑا حملہ کرتا ہے، گناہوں کی طرف بہت کھینچتا ہے، مگر یہ ولیوں کا شیوا ہے کہ وہ جوانی میں عبادت کریں۔ اللہ کو بڑا پسند ہے وہ نوجوان، اللہ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جوان ہے اور میری عبادت کر رہا ہے۔ مگر آج جوان کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہے، مزے کرنے کے دن ہیں، مولوی صاحب بوڑھا ہونے کے بعد میں اللہ اللہ ہی کروں گا، 40-50 سال کے بعد میں مسجد میں بھی چلا جاؤں گا، میں داڑھی بھی رکھ لوں گا، ابھی تو انجوائے کرنے دو۔ چلو آج آپ اور میں ایک ڈسکس کر لیتے ہیں، if you want to enjoy in this life، آپ چاہتے ہیں کہ ابھی مزے کرنے تھے بعد میں نے توبہ کر لینی ہے، تو ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ آپس میں کر لیتے ہیں۔ چلیں جناب، آپ میں سے کون ہے اتنے بڑے ہال میں جس کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ وہ 50 سال کا ہونے تک زندہ رہے گا؟ anybody have guarantee؟ nobody has guarantee۔ 50 سال زندگی مجھے ملے گی، کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ چلیں ایسا کوئی بھائی بیٹھا ہو جو بتائے جو 1 سال میں زندہ رہوں گا؟ nobody have guarantee for live for 1 year۔ چلو 1 ہفتہ زندہ رہنے کی گارنٹی ہے، کل صبح تک زندہ رہنے کی گارنٹی ہے۔ سمجھدار لوگ ہیں، میری بات آپ فالو کر رہے ہیں۔ اٹ مینز آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ آپ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو کے توبہ کر لوں گا، ارے آج دنیا سے میں جا سکتا ہوں اور آج چلا گیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حرام کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، بدکاریاں کرتے ہوئے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنا کر حرام باتیں کرتے ہوئے کدھر جاؤ گے؟
قبر میں کیا جواب دو گے؟ دیکھیں یہ دنیا تھوڑی ہے، میں نے آپ کو جنت کا ریوارڈ بتایا ہے، وہاں نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں، دنیا کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، وی ہیو ٹو گو فرام دس ورلڈ، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، مگر جنت میں جو چلا گیا اسے موت نہیں آنی ہے، ہم فیہا خالدون، قرآن کا وعدہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو کیوں نہ میں اس ریوارڈ کی تیاری کروں؟ یہاں نفس کہے گا تھوڑی دوستی کر لے، نفس کہے گا تھوڑی بری چیزیں دیکھ لے، انٹرنیٹ پر نئی فلم آئی ہے، فلاں جگہ کانسرٹ ہو رہا ہے، ارے سارے دوست نشا کر رہے ہیں، تو بھی تھوڑے سے سپ لگا لے۔ آج اپنے آپ کو روکنا ہے، مجھے دنیا کی گندی شراب نہیں پینی، مجھے جنت کی پاکیزہ شراب پینی ہے، مجھے دنیا کی بے حیائی نہیں کرنی، گندی عورتوں اور لڑکیوں کی طرف نہیں جانا ہے۔ میری بہنیں اگر سن رہی ہیں وہ نیت کریں کہ ہم پردہ کریں گے، ہم بوائے فرینڈ کی طرف نہیں جائیں گے، انشاءاللہ ہم جنت کی نعمتیں حاصل کریں گے، جنت کا گھر حاصل کریں گے۔ یہ تھوڑی سی زندگی صبر سے گزار لو، تھوڑی سی زندگی توبہ کر لو۔ آج تھوڑی دیر ہال فل ہو گیا ہے، مجھے بھی پسینہ آ رہا ہے، آپ کو بھی گرمی لگ رہی ہوگی، مگر مجھے بتائیے قیامت کے دن گرمی کیسی ہوگی؟ جب 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، دیر از نو شیڈو، اللہ کے عرش کے سوا پوری قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، نبی پاک فرماتے ہیں جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، چند خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب کیا جائے گا۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک قسم وہ ہے کہ وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ پلیز اپنی جوانی کو بچا لو۔ ایک بزرگ تھے، 100 سال عمر ہو گئی، ان کی آنکھیں بھی صحیح، ان کے دانت بھی صحیح، ان کی سماعت بھی صحیح، ایوری تھنگ پرفیکٹ، جوان۔ لوگوں نے کہا حضور 100 سال میں تو بندہ بستر سے لگ جاتا ہے، یور ایوری پارٹ آف دا باڈی از پرفیکٹ، یہ کیسے پاسبل ہے؟ کمال کا جواب دیا، کہتے ہیں میں نے جوانی میں اپنے ان پارٹ آف دا باڈی کو اللہ کی نافرمانی میں صرف نہیں کیا، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے میرے نازا کو سلامت کر رکھا ہے۔ آپ اچھا بڑھاپا گزارنا چاہتے ہیں نا تو پاکیزہ جوانی گزاریے، خدا را اپنے آپ کو بچائیے۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب آپ حرام دیکھنا بند کریں گے۔ سرما لگاتے ہوں گے آپ، ٹھیک ہے نا؟ سرما لگاتے وقت ہاتھ کانپتا ہے کہ یار تھوڑا سا احتیاط سے لگانا ہے، کہیں آنکھ میں سلائی نہ لگ جائے، اتنی نازک ہے میری اور آپ کی آنکھیں۔ موٹر سائیکل پر تو جاتے ہیں، کبھی کبھی کچرا آنکھ میں آ جائے، لال ہو جاتی، سرخ ہو جاتی آنکھ۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اتنی نازک آنکھیں ہیں، اور ان آنکھوں کو جو حرام سے فل کر رہا ہے، روزانہ انٹرنیٹ پر نہ جانے کیا کیا دیکھ رہا ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتا ہے، قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی۔ کیسے برداشت کریں؟ ہم بہت کمزور ہیں میرے بھائیوں، خدا را توبہ کر لیجیے۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، بڑی خطائیں ہو گئی ہیں، مالک تیرے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں، اے اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے اور اگلی زندگی اچھی عطا کر دے، ہمیں نیک بنا دے۔ ہم آ جاتے ہیں شیطان کے واروں میں، کمزور ہیں، مالک تو طاقتور ہے، ہماری مدد کر، ہمیں حرام دیکھنے سے بچا، ہمیں حرام سننے سے بچا، ہمیں حرام بولنے سے بچا، ہمیں اپنی اعضاء کو حرام کاریوں سے بچانا نصیب فرما۔ اور جن خوش نصیبوں کو نبی پاک نے جنت کی گارنٹی دی ہے، اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ یہ بدکاری کتنا برا گناہ ہے، یہ جو لوگ حرام کاری کی طرف جاتے ہیں تھوڑی سی انجوائمنٹ کے لیے، ایسے پروگرامز میں جانا جو آپ کا دل اس طرف لے جائیں حرام کاری کی طرف، ہمیں پہلے پریکاشن کرنی ہوگی کہ تاکہ ہم اس طرف نہ جائیں اور اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو آج میرا میسج یہی ہے، آج میرا پیغام یہی ہے کہ خدا را اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں، نہ جائیں حرام کاریوں کی طرف۔ اب اس میں بہت بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ یہ باتیں سن کر ہو سکتا ہے، I'm not sure کہ سب کا ذہن بن رہا ہو، مگر ایسے سعادت مند بھی ہوں گے جن کا یہ ذہن بن رہا ہوگا کہ یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، مجھے اکیلے قبر میں جانا ہے اور اپنی کرنی کا جواب اکیلے ہی دینا۔ اب اگر مجھے اپنی قبر روشن کرنی ہے تو مجھے ان گناہوں سے بچنا ہوگا۔ یاد رکھو، جس طرح فیوچر برائٹ کے بارے میں سوچتے ہو نا کہ برائٹ فیوچر ہو جائے، کبھی برائٹ گریو کے بارے میں سوچا میری قبر بھی برائٹ ہو جائے، کیونکہ قبر 2 طرح کی ہوگی۔ There are only 2 types of graves۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، یا تو جنت کا باغ یا دوزخ کا گھڑا۔ Now it's up to you which type of grave you like to live۔ کتنے سال قیامت تک کے لیے اس قبر میں رہو گے اور کیسے رہو گے؟ جہنم کے گھڑے میں، سانپ اور بچھوؤں میں، یا جنت کے باغ میں؟ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اب پرابلم کیا ہے کہ اس طرح کی سپیچز، اس طرح کے پروگرامز دل پر اثر کرتے ہیں، مگر جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو وہی دوست ہیں، وہی گیدرنگ ہے، یار چھوڑو یار مولوی صاحب ڈرانے والی باتیں کر رہے تھے، پھر چلتے ہیں انجوائے کرتے ہیں۔ اب بندہ کہ یار میں ذرا نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ارے کیا مولوی ہو گیا بار بار نماز پڑھ رہا ہے۔ ایسے دوست جو ہے نا وہ نیک نہیں بننے۔ اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا ہے
کہ میں نے نیک بننا ہے, اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانا ہے. آپ پڑھائی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ نے اگر اچھے مارکس لینے ہیں تو ان ڈل دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں, یا آپ ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو پڑھاکو ہوتے ہیں, جن کے پاس نوٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو اچھی سبق کی تیاری ہو جائے گی, یہ اچھے اسٹوڈنٹ سے میں بھی اچھا بن جاؤں گا. دنیا میں جب آپ کو یہ پتا ہے کہ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے, اگر آخرت کی تیاری کرنی ہے نا میرے بھائیوں, میرے اسلامی بھائیوں, تو آپ کو نیکوں کی صحبت اختیار کریں. وہ دوست کس کام کے جو نماز پڑھنے پر میرا مذاق ہو رہا ہے, مجھے تو وہ دوست چاہیے کہ میں نماز کے لیے نہ جاؤں تو مجھے یاد دلائے کہ بھائی چل دونوں بھائی نماز پڑھتے ہیں, جنت میں جانا ہے. خدا را ایسی کمپنی ڈھونڈو, اس کمپنی سے اپنے آپ کو بچائیے. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی, برے کی صحبت تجھے برا بنا دے. تو خدا را اچھوں کی صحبت تلاش کیجیے. آج کے دور میں بہت بڑی نعمت دعوت اسلامی کا ماحول ہے, جو ہمیں ایسے دوست دیتا ہے جو ہمیں آخرت کی یاد دلائے. حدیث کا مضمون ہے, دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. بتائیے ایسا دوست ہے ہمارے پاس جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے؟ ہمارے دوستوں کو دیکھ کر تو سنیما یاد آتا ہے, کانسرٹ یاد آتا ہے, عجیب و غریب باتیں یاد آتی ہیں. ایسے دوست کس کام کے جو نہ دنیا میں میرے کام آئے اور مرنے کے بعد میری قبر پر آ کر فاتحہ بھی نہ پڑھ سکیں. ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کا جنازہ ہو تو دوست باہر کھڑے ہوتے ہیں, لوگ کہیں یار آپ جنازہ پڑھیں, کہتے ہیں یار ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا. ایسے دوست کس کام کے جو میرا جنازہ نہ پڑھ سکیں؟ اللہ کرے میرے ایسے دوست ہوں کہ مجھے سنت کے مطابق غسل دیں, کفن دیں, مجھے قبر میں اتاریں اور نمازیں پڑھ پڑھ کے مجھے ایصال ثواب کرتے رہیں. تو خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جس طرح دنیا کی ترقی کے لیے, دنیا کے ریوارڈ کے لیے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں, جنت کے لیے بھی اسٹرگل شروع کر دیجئے. اچھی کمپنی اختیار کیجئے اور دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے. ہماری بکس پڑھنا شروع کر دیں, ویب سائٹ کو وزٹ کریں, تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے والے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زبان, اپنی شرمگاہ اور دیگر زندگی اپنے پارٹس آف دا باڈی کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل پابندی سے دیکھتے رہیے, انشاءاللہ اس سے بہت کچھ اس طرح کی اسپیچز سننے کو ملتی رہیں گی اور آپ کو فائدہ ہوگا.